السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم اجعل القرآن العظيم رفيقا لي في الدنيا والآخرة، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اهدنا وسددنا۔ آج الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہم 5ویں پارے کا آغاز کرنے لگے ہیں، اور 5ویں پارے کا آغاز ہم سے ہو رہا ہے ہمارے نام کے ساتھ، ہمیں مخاطب کر کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام عورتوں کو جو کسی نہ کسی کے نکاح میں ہیں، ان کے لیے بات کر رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں پارا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پارے کے آغاز میں ہمیں جو پیغام دیا وہ کیا؟ حرام کر دی گئیں وہ تمام عورتیں جو محصنات ہیں۔ محصنات ہے ایسی عورت جس کا کسی کے ساتھ نکاح ہو چکا ہو، جو کسی کے نکاح میں ہو۔ آپ دیکھیں، جب کوئی بھی شادی شدہ عورت، کسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت شادی شدہ ہے، تو فوراً نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ ایسے بندے کے بارے میں ذہن میں کوئی خیال ہی نہیں آتا، کوئی شہوت نہیں آتی، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ شادی شدہ ہے، یہ جو ہے وہ کسی کے اور کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ہم نے جو لاسٹ 4 پارہ پڑھا اور اس کی آخری آیت پڑھی، اس میں ہم نے محرمات ابدیہ دیکھی، وہ تمام عورتیں جن کے ساتھ کسی حال میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ محسنات وہ عورتیں ہیں کہ ایک عورت اگر کسی کے نکاح میں ہے تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک نکاح میں اگر آپ ہیں، آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ کوئی بھی غیر شادی شدہ عورت آپ کے لیے حلال ہے۔ آپ کسی غیر شادی شدہ عورت سے نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں، اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن نیت کیا ہو کہ حق مہر دے کر نکاح کیا جائے، شہوت سے بچنے کے لیے ہو، گناہ سے بچنے کے لیے ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرض کو سمجھ کر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نکاح کر کے عورت کے ساتھ ایک جائز اور حلال تعلق قائم کریں۔ ہمارے ہاں بہت سے مسائل آج کل کے معاشرے میں اس لیے ہو رہے ہیں کہ لڑکوں کی شادیاں لیٹ ہو گئیں، بچیوں کی شادیاں لیٹ ہو گئیں، اور وقت پر شادی نہ ہونا بہت سے مسائل کو جنم دے رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں آج کل کے معاشرے کو، تو ہر عورت جو شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، کہیں نہ کہیں غیر محفوظ تصور کی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہمارے معاشرے میں پھیلنے والی برائیاں اور کچھ ہمارے اپنے طرز عمل ہیں۔ اگر ہم نے یہ حدیث سن رکھی ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان پہلی مرتبہ کسی عورت کی خوبصورتی دیکھے پھر وہ اپنی نگاہ نیچے کر لے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اس کی عبادت میں لذت اور حلاوت پیدا کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت پر نظر پڑتی ہے اور پھر نگاہیں ٹکی ہی رہتی ہیں۔ عورت گلی کے ایک کونے سے نکلی اور جب تک وہ دوسری کونے کو کراس نہیں کرے گی، دیکھنے والے دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں وجہ ہمارا لباس ہے، ہمارا انداز ہے۔ اگر ہم اس انداز سے ایوائڈ کریں جس کا ہمیں حکم دیا گیا، ہم اس انداز سے چلیں، ہم اپنے آپ کو عبایا یا حجاب یا چادر میں کور کر کے جائیں، ہم حدود کا خیال رکھ کے جائیں، تو شاید یہ چیزیں کم ہوں۔
عورت جب گھر سے نکلے وہ بغیر خوشبو کے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگائے اور لوگوں کے پاس سے گزرے اس طرح کہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں تو وہ عورت زانیہ ہے۔ سنن نسائی کی یہ حدیث ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر اتنے سخت الفاظ کہے گئے تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے۔ پہلی بات حتی الامکان کوشش کریں کہ گھر میں ہی رہیں۔ آگے ہم سورہ الاحزاب میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ٹکی رہو، لیکن اگر گھر سے باہر جانا پڑے تو جاؤ صحیح، لیکن زینت کا اظہار نہیں کرنا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اگر کہیں جانا بھی ہے تو باہر نکلتے ہوئے بناؤ سنگھار کر کے نہ جانا، گزشتہ زمانے کی عورتوں کی طرح اپنی نمائش کرتی ہوئی نہ جانا۔ ہمیں بتا دیا گیا ہم نے کن حدود کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد جب شادی شدہ زندگی کی بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں وہ تمام طریقے بتا دیے کہ ہم نے شادی کے بعد اپنے شوہر کے لیے کیسے فرائض ادا کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن نسائی کی روایت ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی طرف دیکھے اور اسے خوش کر دے تو وہ سب سے اچھی عورت ہے۔ جب شوہر اسے کسی کام کا حکم دے وہ اسے خوبصورتی سے بجا لائے، اور اپنی جان اور اپنے مال کے سلسلے میں اپنے شوہر کی مخالفت نہ کرے، نہ اسے برا کہے۔ کوئی کہے برا، آپ فوراً کہیں کہ نہیں، میرے ہسبینڈ کے بارے میں بات نہ کریں، میرے گھر کے بارے میں بات نہ کریں۔ اور اچھی بیوی وہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ اگر آپ کی بیوی نیک ہے تو آپ خوش نصیب ترین انسان ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بہترین بیوی دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل عورتوں کو، ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل عورتوں کو کہا کہ تم صدقہ زیادہ دیا کرو کیونکہ تم ناشکری کرتی ہوئی پائی گئی ہو۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں ویسے تو احسان مانتی رہتی ہیں، لیکن اگر ایک غلطی ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک شوہر اور جو ہے ساری زندگی بھی اپنی بیوی کے ساتھ احسان کرتا رہے، لیکن اگر کوئی ایک خلاف توقع بات کر دے تو بیوی فوراً کہہ دیتی ہے کہ جب سے میں تمہارے ساتھ آئی ہوں میں نے کچھ سکون کا سانس نہیں لیا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے شوہر اور اس کے گھر اور اس کے مال کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ شوہر بھی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مردوں کو تزوج الودود الودود، کہ تم زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ اولاد دینے والی عورت سے شادی کرو۔ کیوں؟ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، کہ میں تمہاری یعنی کہ باقی جو امتیں ہیں ان امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن فخر کروں گا۔ تو ایسی عورت سے شادی کریں جو بہترین ترجیح دین ہو، کیونکہ آپ کی 4 وجوہات کی بنا پر عورت سے شادی کر سکتے ہیں، اس کا حسب نسب، اس کا مال، اس کی خوبصورتی اور اس کا دین۔ اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ دین کو پسند کیا جائے۔ اگر دین کے حساب سے کی جائے گی شادی تو یقیناً گھر اچھے ہوں گے اور ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہوگا۔ اس کے بعد مرد کو بتا دیا گیا اگلی آیت میں کہ اگر تم میں سے کوئی آزاد عورت سے شادی کی وسعت نہیں رکھتا تو وہ غلام عورت سے نکاح کر لے۔ اب الحمدللہ ہمارے معاشرے میں غلامی کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سٹینڈرڈ کی کسی فیملی سے شادی نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ کسی غریب فیملی سے شادی کر لیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ میچ میکنگ بھی جو ہے وہ جب تک پراپر اتنے ہی سٹینڈرڈ کی فیملیز نہ ہوں تب تک شادیاں نہیں ہوتی، اور پھر جب سٹینڈرڈ کی شادیوں میں سٹینڈرڈ کی فیملیز آمنے سامنے آتی ہیں تو اختلافات بھی بہت ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا شادی کرو، لیکن شادی کرتے ہوئے دھیان کیا رکھو کہ جس سے بھی شادی کرو وہ کیسی ہو، وہ تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی ہو، وہ پاک دامن ہو، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والی اور نہ خفیہ آشنائیاں رکھنے والی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھپی دوستیاں نہیں پسند۔ چھپی کیا، اب تو ظاہر دوستیاں ہوتی ہیں، اللہ کو ظاہر بھی نہیں پسند، اعلانیہ بدکاری کرنے والی عورتیں بھی نہیں پسند۔ تو شادی کے معاملے میں ہمیشہ پاک دامن، خوب سیرت
اور بہترین اخلاق اور کردار کی حامل لڑکیاں ہی دیکھیں اپنے لیے، مائیں اپنے بیٹوں کے لیے خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈ کر لائیں، پہلی ترجیح دین کو دیں، اس کے بعد ہلکی پھلکی جو ہے نا وہ مسائل گھروں میں ہوتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ نکاح کے لیے انتخاب کرتے ہوئے ہمیشہ بچی کا دین دیکھیں، اور اسی طرح لڑکی والے بھی دین دیکھیں۔ یہ نہیں کہ لڑکے والے دین دیکھ رہے ہیں اور لڑکی والے پھر کہیں کہ نہیں نوکری بھی سرکاری ہو تو گھر بھی اتنا بڑا ہو تو یہ بھی ہو تو وہ بھی ہو، پھر اس طرح نہیں کرنا۔ کوشش یہ کریں، رزق ہر بندے نے اپنی قسمت کا کھانا ہے، کوشش یہ کریں کہ فیملی اچھی ہو، اچھے بچے ہوں، اور لڑکی ہے یا لڑکا نیک سیرت ہو، اسلام کے رواجوں پہ، اسلام کی اقدار پہ چلنے والا ہو۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ ساری آیات کھول کھول کر بیان کرے تاکہ تم نیک لوگوں کے راستے پر چلو، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے۔ اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تم ان سے دور ہٹ جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو گناہ ہم سے ہو گئے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں، ہم انہیں نظر انداز کریں، ہم ان پہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اور آگے سے وہ گناہ نہ کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہا اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کرے، آسانی کرے تمہارے لیے۔ کیوں؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان بعض دفعہ رشتوں میں جھگڑنے کی وجہ سے غلطیاں کر دیتا ہے، انسان بعض دفعہ رشتوں کی محبت میں غلطیاں کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا نہ کریں، اور اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو ہم معافی مانگ دیں۔ اس کے بعد اگلا حکم، اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ اگر کوئی راضی ہے، رضامند ہو اور خرید و فروخت کرنی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی جانوں کو خود سے زیادتی میں مت ڈالو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے ہم کسی کا مال ناحق کھائیں اور بعد میں ہمیں وہ مال جب واپس کرنا پڑے تو ہمیں جو ہے وہ تکلیف ہو اور ہمارے لیے پریشانی بنے۔ اور ناجائز مال کھانے میں کسی کا بھی مال جو بھی باطل طریقے سے کھایا جائے گا، چاہے وہ دھوکہ دے کے ہو، فریب دے کے ہو، جعل سازی ہو، اور چاہے وہ کاروبار میں ملاوٹ کی صورت میں ہو، وہ سارا کچھ شامل ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بھی یہ سرکشی اور ظلم کرے گا، ان قریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسے آگ میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے بہت آسان ہے آگ میں ڈالنا، اللہ کے لیے بہت آسان ہے سزا دینا، اور اس چیز کی آرزو نہ کرنا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر برتری دی، اور مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم کسی ایسی چیز کی خواہش مت کرو جو تمہارے پاس نہیں۔ اکثر لوگوں کے منہ سے اب یہ جو وقت چل رہا ہے اس میں اکثر لوگوں کے بچیوں کے منہ سے کہتے ہیں اچھا کاش میں امی آپ کا بیٹا ہوتی، میں آپ کے لیے یہ کرتی، اور بیٹے کہہ دیتے ہیں کاش ماما میں آپ کی بیٹی ہوتا تو میں یہ کر رہا ہوتا۔ نہیں، آپ ایسی کوئی خواہش نہ کریں، ہم جو نہیں کر سکتے ہم وہ خواہش کیوں کریں۔ اس کے بعد اگر ہمارے پاس ایک خصوصیت ہے اور دوسرے کے پاس وہ نہیں ہے، اور دوسرے کے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں ہائے کاش ماما میں ایسی ہوتی، کاش ماما میں ایسی ہوتی۔ بچیاں آج کل کی کہہ رہی ہوتی ہیں نا، بچے بھی کہتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ ہوتا یا وہ ہوتا، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ کوئی بھی آسائش ہے، اور چاہے وہ کوئی کوالٹی ہے۔ بچیاں دوسروں کے کلرز دیکھ دیکھ کے کلر کمپلیکشن کا شکار ہو جاتی ہیں، دوسروں کی ہائٹ دیکھ کر، دوسروں کا ویٹ دیکھ کر، بعض دفعہ دوسروں کا جو ہے وہ براڈ مائنڈڈ ہونا دیکھ کے۔ یہ براڈ مائنڈڈ کا لفظ اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ یہ بہت مہذب لفظ لگا مجھے، اس کے علاوہ یہاں بولنے کے لیے کوئی سوٹیبل لفظ نہیں لگا۔ بعض دفعہ ہمیں بہترین تعلیم مہذب کی جگہ ہمیں ایسے جو ہے وہ ڈریسز پہننے پر مجبور کر دیتی ہے جسے عام زبان میں تو ہم ولگر کہتے ہیں، لیکن جب مہذب فیملیز میں ان کی بات کی جاتی ہے یا ایلیٹ کلاس میں ان کی بات کی جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہم اوپن مائنڈڈ ہیں، ہم جو ہے وہ ہم نا بچیوں پہ زیادہ تنگ نظری نہیں کرتے، یا ہم تنگ نظر نہیں ہیں، ہم بڑے کھلے ذہنوں والے ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی بچیوں کو جب کوئی اور بچی دیکھتی ہے یا ایسے لباس میں کسی کو دیکھ کے، چاہے وہ فیملی کوئی بھی ہو، نارمل ہو، مڈل کلاس ہو، ایلیٹ کلاس ہو، جو بھی ہو،
اگر ایک بچی یا ایک بچہ اس طرح کے ماحول میں براٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا اثر دوسروں پر ہو رہا ہو، تو بچے ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کے خواہش کرتے ہیں کہ کاش اس کی جگہ وہ ہوتے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے ہیں کہ تم جہاں کہیں ہو اپنے آپ کو وہیں رکھو، اس پر شکر ادا کرو، تم اس چیز کی آرزو ہی نہ کرو. جس چیز میں اللہ نے کسی اور کو برتری دی وہ تمہارے دماغ میں نہ آئے کہ میرے پاس بھی وہ ہو، کیونکہ شاید اس کا ہونا ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. لیکن یاد رکھنے والی بات کیا ہے، عورت ہوگی یا مرد، جو نیک کام کرے گا اسے اس نیک کام کا بدلہ دیا جائے گا. جو عورت ہو یا مرد برائی کمائے گا اسے برائی کا بدلہ دیا جائے گا. نیکی بھی اپنی اپنی، برائی بھی اپنی اپنی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ دیکھا دوسروں کو دیکھ کر خود پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں بولا جاتا ہے نا کہ دوسروں کا منہ لال دیکھ کر اپنے منہ پہ چپیڑے نہیں مارا کرتے. دوسروں کو کسی خوبی میں دیکھ کر، کسی آسائش میں دیکھ کر، کسی آسانی میں دیکھ کر اپنے لیے اس طرح کی دعا نہ کریں. اللہ سے اپنے لیے فضل مانگیں، اے اللہ تو مجھ پہ خاص رحم کر، مجھ پہ فضل کر اور مجھے مشکلات سے نکال. اگلا سب سے اہم پیغام اللہ کا آپ کے اور میرے لیے، ان عورتوں کے لیے جو اپنے آپ کو بہت عقل مند ذہین سمجھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لہٰذا نیک عورتیں، فرما بردار عورتیں کیا کرتی ہیں، خاوند کی عدم موجودگی میں حفاظت سے رہتی ہیں، گھر کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عورتیں ہیں جو ایسا کرتی ہیں. اب پہلے بات کریں گے مرد کے قوام ہونے پہ. قوام کا مطلب ہوتا ہے جو ذمہ دار ہو، جس نے جس کا فرض ہو کہ وہ ہمارے خرچے اٹھائے گا. اور شکر اللہ کا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داری نہیں ڈالی. آپ اور میں گھروں کے خرچے نہیں چلا سکتے. آپ اور میں جس طرح کے ہمارے خرچے ہوتے ہیں، جس طرح کے ہماری شاہ خرچیاں ہیں، یہ خاندوں کا ہی دل ہے جو پورا کرتے ہیں. عورت کے کرنے پہ آئے تو پتہ نہیں کہاں کہاں. عورتیں تو شاید میرے سمیت ہر عورت ہی ایسی ہوگی کہ جہاں سے 150 بچتا ہے تو ہم لوگ بچت کے چکر میں خود کو کھپا لیتے ہیں، لیکن بچت کی لالچ رکھتے ہیں. جبکہ مرد کیا کرتے ہیں، مرد سارے کا سارا عورت کے حوالے کر دیتے ہیں. جو کرنا ہے، جیسے کرنا ہے، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے کرو. اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس لیے قوام بنایا، وہ محافظ ہے. مرد کا ہونا، اس کے ہونے کا احساس ہونا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح اگر مرد ہیں تو مرد اپنے مال عورتوں پر لگاتے ہیں. وہ جتنا مرضی تھکیں، جتنی مرضی مشکل میں ہوں، گرمی، سردی، دھوپ، بارش، ہر حال میں انہوں نے کما کے لانا ہے اور بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہے. وہ اس لیے قوام ہیں. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اگر مرد کو زیادہ دیا ہے تو وہ اس کا رائٹ بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مرد ہی ہے جس کے ساتھ رہتے ہوئے، جس کے ساتھ چلتے ہوئے، جس کی موجودگی میں ہم آدھی رات کو اٹھ کے بھی گھر میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. ہم رات کو تسلی سے سو جاتے ہیں کہ مرد گھر میں موجود ہے. ہمیں آدھی رات کو کہیں نکلنا پڑے، ہم اپنے مرد کے ساتھ نکلتے ہوئے بے خوف ہوتے ہیں. اور یہی اگر مرد موجود نہ ہو تو اور عورت کو رات اکیلی گھر میں گزارنی پڑے تو 6 اگر کمرے ہیں تو 6 کے 6 لاک کر کے سوئیں گی اور پتہ نہیں کتنے کتنے تالے لگا کے سوئیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے مرد قوام بنا دیے، ان پر ہماری حفاظت کا ذمہ لگایا. مرد کی جو حاکمیت ہے نا، وہ ایک تو جسمانی اعتبار سے ظاہر ہے، مردانہ قوت بھی مرد کی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، دماغی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو تخلیقی طور پر کمزور بنایا. فطری کمزوری ہے عورت کے اندر. عورت چھوٹی سی چیز دیکھ کے ڈر جاتی ہے. اس کے بعد مطلب عفت اور حیا کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جہت پہ پیدا کیا ہے عورت کو. عورت کو اللہ تعالیٰ نے معاشی جھمیلوں سے بہت دور رکھا، اور عورت کی سربراہی کے خلاف قرآن کا حکم بہت واضح ہے. حدیث میں تائید ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیے.
تو ایک عورت کی سپردگی میں امور کا ہونا یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ جو کام مرد کے ہیں وہ مرد نے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داریاں لگائیں، عورت کا کام ہے سکون سے گھر میں بیٹھے، کھائے پیے، اپنے بچوں کا خیال رکھے، اپنے گھر کی اور شوہر کی عزت کی حفاظت کرے بس۔ اس کے بعد اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں عورتوں کی نافرمانی کا یا ان کی بد دماغی کا خدشہ ہو تو سب سے پہلے انہیں نصیحت کرو۔ اگر اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھو، کوئی عیب دیکھو، کوئی نافرمانی دیکھو، انہیں نصیحت کرو۔ اگر وہ مان لیں اچھی بات ہے، اگر وہ نہیں مانتی تو انہیں ان کے بستروں پر الگ چھوڑ دو، یعنی کہ ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرو، کیونکہ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، خاوند کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو جب خاوند ناراض ہوتا ہے تو عورت کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے کرو۔ اگر وہ اس بات پہ بھی نہ مانے تو یہاں چونکہ بات نشوز کی ہو رہی تھی کہ اگر خاوند کی غیر موجودگی میں وہ نشوز کریں، نشوز کہتے ہیں ایکسٹرا میرٹل افیئرز کو۔ ایک عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے اگر کسی اور کے ساتھ غلط تعلق رکھے گی تو اسے نشوز کہا گیا۔ اگر مرد کو پتہ لگے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ دھڑا دھڑ طلاق دے دو، بس مارو اور گھر سے نکالو اور سامان بھی رکھ لو اور بچے بھی رکھ لو، نہیں۔ سب سے پہلے نصیحت کرو، سمجھاؤ، پھر انہیں ان کے بستروں پر الگ کرو، انہیں ان کے کمرے میں چھوڑو، خود باہر چلے جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ تم بیوی کو کمرے سے نکال دو، نہیں۔ اس کے بعد یہ دونوں کام کرنے سے اگر انہیں نہ سمجھ آئے تو انہیں مار کی سزا دو، اور یہ مار کی سزا جو اسلام نے کہی ہے وہ برائے نام ہے۔ مطلب اس لحاظ سے اتنی تکلیف کہ جتنی ایک مسواک کی ڈنڈی کو ہاتھ پہ مارنے سے ہوتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مسواک کی ڈنڈی کو ہاتھ پہ مارنے سے کتنی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ تابعدار بن جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا پھر تم انہیں تنگ نہیں کرو گے، پھر تم ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر اس کے بعد تم زیادتی کرو گے تو تم گناہ گار ہوگے۔ تو پچھلے سال نا ہم نے اس آیت پہ بہت زیادہ بات کی تھی۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی مطلب پچھلے سال والا دورہ قرآن سننا چاہے تو اس کا لنک میں ایک بھیج دوں گی گروپ میں۔ اس میں ہم نے ان آیات پہ بہت زیادہ بات کی تھی، کیونکہ اس دفعہ ہر دفعہ دورہ قرآن میں یہ ہوتا ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ نئی بات سمجھ آئے اور نئی طریقے سے سمجھ آئے۔ قرآن ہر دفعہ وہی ہوتا ہے، لیکن ہر دفعہ کا دورہ قرآن پہلے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو آپ میں سے اگر کوئی وہ سننا چاہے تو بے شک رمضان کے بعد سن لیں۔ اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی، میں نے لاسٹ ایئر، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے خاوند کے حقوق کو محفوظ کیا اور کس طرح سے بیوی کے حقوق کو محفوظ کیا۔ اس کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اگلا پیغام دیا ہے وہ یہ کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، میاں بیوی میں آپس میں کوئی ناچاکی ہو جائے تو کرنا کیا ہے۔ ایک منصف مرد کی خاندان میں سے، فیملی میں سے، اور اسی طرح ایک منصف مرد عورت کی فیملی میں سے مقرر ہو، اور وہ ان دونوں میاں بیوی کو بٹھائیں اور ان کی جو ہے نا وہ صلح کروائیں، تاکہ آپس میں وہ ان کا اتفاق قائم ہو سکے۔ ایک کی سائڈ لے گا، دوسرا دوسری کی لے گا، ایک کو سمجھائے گا دوسرے کو سمجھائے گا، تو امید ہے کہ صلح صفائی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور مساکین کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قریب کے ہمسائے کے ساتھ، رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْبِ، اور جو ہمسائے اجنبی ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھنے والے ساتھی، وابن السبیل، اور راستے کے مسافر، یعنی جن سے کبھی کبھی ملاقات ہو اور جن سے روزانہ ملاقات ہو، وما ملکت ایمانکم، اور وہ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں۔ آپ اپنی میڈز دیکھ لیں، سرونٹس دیکھ لیں، ملازم دیکھ لیں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے بالکل نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو شیخی بکھیرنے والے بالکل نہیں پسند، اپنی واہ واہ کرنے والے نہیں پسند، لہٰذا ان سب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ عورتوں میں، تمام لوگوں میں سے عورت پر کس کا حق زیادہ ہے؟
تو وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس ایک آیت میں پہلے والدین کی بات کی اور پھر باقی سارے رشتوں کی بات کر دی۔ اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متکبر کو پسند نہیں کرتے اور شیخی خور کو بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے کہ جو ہر جگہ اکڑ کر بیٹھیں، اکڑ کر بات کریں، اور پھر ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتے کہ جو جہاں بیٹھیں میں کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ اس کے بعد اگلا پیغام پھر آ گیا بخیل کے لیے۔ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کا کہتے ہیں، خود بھی پیسے خرچ نہیں کرتے، خود بھی خرچہ نہیں کرتے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اپنا فضل دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ جب ان سے پوچھیں کیسے ہیں آپ، کیا حال ہے، ہاں جی کیا کریں، بس بڑے مسئلے چل رہے ہیں زندگی میں، یہ بھی ہو رہا ہے تو یہ بھی ہو رہا ہے تو یہ بھی ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے رونے دھونے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ نہیں پسند جس کے منہ پہ ہر وقت ناشکری ہو۔ وہ اس اللہ کے دیے کے فضل کو چھپاتے ہیں۔ اور وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے کافروں کے لیے اللہ نے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ یہ مسلمان ہو کے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کرنے والے لوگ ہیں۔ یہاں کافر سے مراد نعوذ باللہ دوسرے کافر نہیں ہیں۔ ہم یہاں بات یہ بخیل کی بات ہو رہی تھی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فضل دیا اسے لوگوں سے چھپا لیا، خود بھی کنجوسی کی، دوسروں کو بھی کرنے کا کہا، خود بھی نہ خرچ کیا اور دوسروں کو بھی منع کر دیا۔ اگر کوئی خرچ کرتا بھی ہے اللہ کے راستے میں اس کو بھی منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ اس کے بعد خرچ کرنے کی ایک اور مثال یہ ہوتی ہے کہ آپ ریاکاری کے لیے خرچ کریں، آپ دوسروں کو دکھا کے خرچ کریں۔ اس کے بارے میں بھی حکم آ گیا کہ والذین ینفقون اموالہم رئاء الناس، جو لوگ دوسروں کو اپنا مال دکھانے کی خاطر خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ، تو وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی۔ انہیں یہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں واہ سمیٹ لیں، دنیا میں لوگ ہمیں اچھا کہہ لیں، آخرت میں یہ نہ ہو کہ ہمیں تو اجر ہی نہ ملے۔ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اگر انہیں آخرت پہ یقین ہو تو انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو کس نے دیا، کب دیا، کس کو دیا، کس نیت سے دیا، نہیں۔ ان کی نیت صرف اللہ کی رضا ہو اور ان کا دینا بھی صرف اللہ کی خوشی کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ ایسے لوگ، ان کا ٹھکانہ اور ان کا ساتھی شیطان ہے۔ شیطان ان کا دوست ہے اور وہ بدترین ساتھی ہے، وہ برا ساتھی ہے۔ وہ یہ دماغ میں بات ڈالتا ہے دیکھو تم اس طرح کرو نا، تم دیتے ہوئے سب کو بتا دیا کرو نا، ذرا چار بندوں کو پتہ لگے گا، واہ واہ ہوگی کہ ہم کتنے نیک ہیں، ہم نے کتنا خرچ کیا۔ اور دوسرا، خرچ کرتے ہوئے یہ بھی دھیان رکھا جائے کہ کسی کا، ہم نے جیسے پیچھے پڑھا نا، مال ناحق نہیں کھانا۔ کسی کے مال پہ قبضہ کر کے آپ حرام مال سے صدقہ خیرات کرتے بھی رہیں تو وہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ ہوگا وہی قبول جو حلال کمائی سے ہوگا۔ شاید آپ نے سنی ہوگی ایک پوئٹری تھی کہ کھو کے کھائے حج نہیں ہوندا تے ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا، حق مار کے مکے جائیے پینڈا ہوندا پر حج نہیں ہوندا۔ تو جب اگر ہم نے نیکیاں کرنی ہے نا تو ہمیں حلال کمائی سے کرنی ہوں گی۔ ہمیں کسی کا حق نہیں مارنا، چاہے وہ عورت کا حق مہر ہو، چاہے وہ یتیم کا مال ہو، کیونکہ ابھی ہم یہی 2 ٹاپکس پڑھ رہے تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر انہیں آخرت پر یقین ہے تو اللہ اجر دے گا، اور اگر دنیا کی واہ واہ چاہیے تو اس کا اجر دنیا میں ہی مل جائے گا۔ قیامت کے دن ایک ایسے عالم کو لایا جائے گا جس نے دنیا کی واہ واہ کے لیے لوگوں کو علم سکھایا ہوگا یا سیکھا ہوگا کہ میں بہت بڑا مفتی کہلاؤں یا میں بہت بڑی مفتیہ کہلاؤں یا لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے پہچانیں، لوگ واہ واہ کریں، اسے پھر قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی نیکی کر کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو دگنا کر کے دیتا ہے اور اپنے پاس سے خاص اجر بھی دیتا ہے۔ یہ اب ہم پر ہے کہ ہم نیکی کس نیت سے کرتے ہیں، کس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 41 میں ہمارے لیے ایک اور پیغام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ امت میں سے بھی گواہ آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سب پر گواہ ہوں گے۔ آپ نے اور میں نے بھی یہ گواہی دینی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ سناتے سناتے جب اس آیت پر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، کافی ہے، اب کافی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی فکر تھی کہ ہم جب گواہی کے لیے بلائے جائیں گے تو ہم کیسے گواہی دیں گے۔ امتوں کو بلایا جائے گا اور امتوں پر امت محمدیہ گواہی دے گی۔ امت محمدیہ کیا گواہی دے گی؟ فرض کریں قوم نوح آئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قوم نوح سے جب سوال جواب کریں گے، ان کا حساب ہوگا تو وہ انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا۔ امت محمدیہ اس امت پر گواہی دے گی کہ نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ امت محمدیہ کو گواہی کے لیے بلائیں گے، اور آپ اور میں ہم تب گواہی دیں گے نا جب ہم نے قرآن پڑھا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو امت بتائے گی، امت محمدیہ، کہ اللہ پاک یہ سچ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام یا نوح علیہ السلام، جن کی بھی قوم ہوگی، کہ انہوں نے اپنی قوم کو حق کا پیغام پہنچایا، ان کی قوم نے نہیں مانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے دوسری قوم یہ حجت پیش کرے گی کہ انہیں کیسے پتہ لگا، یہ تو ہمارے بعد آئے۔ تو پھر امت محمدیہ جواب دے گی کہ ہم نے قرآن میں پڑھا، لیکن یہ گواہی ہم تبھی دینے کے قابل ہوں گے نا جب ہم قرآن کھول کے پڑھتے ہوں گے، جب ہمیں قرآن کے ترجمے پتہ ہوں گے، جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کس کس چیز کی گواہی دینی ہے۔ ہمیں تو اتنا نہیں پتہ کہ جو ہم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں اس فاتحہ کے الفاظ اور ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتہ کہ جو صبح شام ہم سورہ یاسین اور سورہ رحمان پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ شاد و نادر فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس کی ترجمہ شاید بہت سے لوگوں کو آتا ہے۔ تو ہم نے اس رمضان نیت یہ کرنی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن کافر اور لوگوں کے رسولوں کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے اندر ہموار کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ اس دن انسان کی خواہش ہوگی کہ وہ واپس زمین میں چلا جائے، اس کو حساب کتاب نہ دینا پڑے، اسے جزا سزا کے لیے نہ بلایا جائے، اور اسے اس سزا سے بچا لیا جائے جس کی ہولناکیاں ہم نے صرف قرآن میں پڑھی ہیں۔ ابھی ہم ان پاروں تک تو پہنچے ہی نہیں جہاں ان عذابوں کا تذکرہ ہے۔ جب ہم ان پاروں میں پہنچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وعیدیں بہت سخت ہیں۔ جیسے اس کی خوشخبریاں بہت بڑی ہیں نا، ویسے اس کی وعید بھی بہت سخت ہے۔ تو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اگلا پیغام آیت نمبر 43 ہمارے لیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، وانتم سکارا، جبکہ تم نشے میں ہو۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ یہاں پر اب جو حکم آیا نشے کا، تو یہ دوسرا حکم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شراب اور جوئے کو کہا کہ یہ اچھی چیز نہیں، دوسرا حکم یہ آیا تھا، اور اس کے بعد تیسرا حکم آیا اور شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، اس کی حرمت کا اگلا حکم آ گیا۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جب انسان نشہ کرتا ہے تو اس کا ذہن معوف ہو جاتا ہے، اس میں سوچنے سننے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا نہیں۔ ایسی حالت میں جبکہ تمہارا ذہن تمہارا ساتھ نہ دے تو تم نے جو ہے وہ نشہ نہیں کرنا۔ لیکن اب آپ کے اور میرے لیے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حتمی حکم ہے وہ یہ کہ نشہ حرام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے کہ ہر پینے والی چیز جو نشہ دے وہ حرام ہے، پینے کی ہر وہ چیز جو نشہ دلانے والی ہو وہ حرام شمار ہوگی۔ اس کے بعد نیا پیغام ہے تیمم کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیمم کا حکم دیا ہر اس شخص کو جس کے بارے میں آیا کہ انسان جنابت کی حالت میں جب تک غسل نہ کرے، اور اگر مسافر ہو تب بھی، بیمار ہو تب بھی، یا پھر کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، تو ان ساری صورتوں میں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں تیمم کا حکم ہے۔ تیمم کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پانی نہیں ملا، اس صورت میں آپ پاک مٹی سے وضو کر لیں، یا غسل، دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں تیمم۔ اور اس میں کیا جاتا ہے، پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آتا ہے جعلت تربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء، کہ جب ہمیں پانی نہ ملے
تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ خاص ہے کہ پاک مٹی سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کن صورتوں میں ہے؟ اگر بطور خاص قضائے حاجت سے آنے والا شخص بیمار ہے یا مسافر ہے۔ ٹھیک، بیمار سے مراد ایسا بیمار جو وضو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جس سے اس کی بیماری کو مزید نقصان ہو سکتا ہے یا اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایسا مسافر جس کا سفر ایسا ہو کہ اسے پانی دستیاب نہ ہو، ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا ہے قضائے حاجت سے آنے والا۔ آپ واش روم سے ہو کے آئے، چاہے آپ نے یورین پاس کیا یا سٹول پاس کیا، دونوں صورتوں میں آپ جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ یا پھر اس کے بعد اگر کسی نے کوئی بھی فزیکل کانٹیکٹ بنایا اپنی بیوی کے ساتھ تو اس کے بعد بھی تیمم کی اجازت ہے۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ ایک ہی مرتبہ زمین پر ہاتھ مارا جائے گا اور دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر کلائی تک پھیرا جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ کونیوں تک پھیرا جائے، اور اسی طرح وہی ہاتھ پھر منہ پر پھیر لینے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے بارے میں فرمایا تھا، ضربۃ، ایک ہی دفعہ مارنا ہے، لوجہی، چہرے کو، والکفین، اور دونوں ہتھیلیوں کو، یعنی ہتھیلیوں اور چہرے پر ایک ہی دفعہ اگر آپ ہاتھ مار لیتے ہیں تو آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ اور جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم میں سے کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کیا کریں اصل میں نا میرا دل نہیں مانتا، نہیں، آپ کی اور میری خواہشوں کی، ہمارے دل کی، ہماری سوچ کی کوئی اہمیت نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے آگے۔ اگلا پیغام ہمارے لیے ہے آیت نمبر 46 میں۔ بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، سمعنا وعصینا، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کر۔ اپنی زبانوں کو یہ موڑتے ہیں، پیچ دیتے ہیں، دین میں تانا دیتے ہیں، اور اگر یہ لوگ کہتے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، آپ سنیے اور ہماری طرف دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور انتہائی مناسب ہوتا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، بس یہ بہت ہی کم ایمان لانے والے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا یہود و نصارہ کا کام کیا تھا، خصوصاً یہود کا، کہ وہ کلمات کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے تھے۔ ہم پیچھے پڑ چکے کہ انہیں کہا گیا بستی میں داخل ہو، اور حطۃ کہو تو انہوں نے حنطۃ کہا۔ انہیں کہا گیا بستی میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وہ لیٹ کر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ انہیں کہا گیا استغفار کرنا، انہوں نے یہ بھی نہیں کیا۔ تو جہاں جہاں یہود کو کوئی بات کہی جاتی وہ اس کا الٹا مطلب نکالتے، الفاظ کو بدل دیتے۔ اور یہود کی دوسری عادت یہ تھی کہ وہ کہتے ہم نے سنا لیکن ہم نے عمل نہیں کرنا، وہ سنتے اور نافرمانی کرتے۔ اور تیسری ان کی عادت یہ تھی کہ وہ مذاق اڑایا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلاتے تو وہ غلط انداز اختیار کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ بد دعا کے طور پر یہ کہتے غیر مسمعین، کہ آپ ایسے بات کریں کہ آپ کی بات نہ سنی جائے، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تینوں حرکتوں کو قرآن میں کوٹ کیا، آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ جو کام یہود کرتے تھے وہ ہم نے نہیں کرنے۔ نمبر 1، ہم نے قرآن کا کوئی حکم سن کر اس کی نافرمانی نہیں کرنی، سمعنا وعصینا نہیں کرنا، بلکہ سمعنا واطعنا کرنا ہے۔ اللہ ہم نے سن لیا، اس سے پہلے جو باتیں مجھے نہیں پتا تھیں، اب اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے پتہ لگ گئی ہیں تو میں حد الامکان اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں کوشش کروں گی کہ اب میں ایسا کوئی کام نہ کروں جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ دوسری چیز یہ کہ الفاظ کو ان کی جگہ سے نہیں ہٹانا، الفاظ کا رد و بدل نہیں کرنا، اپنی مرضی کے فتوے بازیاں نہیں دینی، اپنی مرضی کے دین ہم نے نہیں لوگوں میں پھیلانے۔ ہم بعض دفعہ دین کے ایک وہ حکم جو ایک نارمل حکم ہوتا ہے اس میں اتنی سختی کر دیتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اس حکم پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ کیا کرتے ہیں ہم دین کو اتنا مشکل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ مشکل سن کے ہی لوگ عمل نہیں کرتے۔ ایک فار ایگزامپل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، اللہ کے حکم کے مطابق ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ جب ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو فرائض بھی ہیں اور نوافل بھی ہیں۔ عربی میں سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ اور نوافل یہ چیزیں نہیں ہیں۔ عربی میں 2 ہی ٹرمینالوجیز ہیں، ایک ہے فرض، دوسری ہے نفل۔ نفل کہتے ہیں زائد عبادت کو، فرض کہتے ہیں فرض کو۔
جب ہم فرض کی بات کرتے ہیں تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فرض کی ٹوٹل 17 رکعت ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں سنت مؤکدہ کی، وہ سنتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں نہیں چھوڑی۔ پھر ہم بات کرتے ہیں سنت غیر مؤکدہ کی، وہ سنتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور چھوڑی بھی، اور اسی طرح نوافل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فرض نماز کے حساب کی بات کی کہ فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر ہم فرض رکعت ادا کر لیتے ہیں تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیں ہم بات، ہم نے اگر فرض ادا کر لیے تو پکڑ نہیں ہوگی۔ اور جب ہم فرائض کی بات کرتے ہیں اور فرائض کے ضروری ہونے کی بات کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے ساتھ جو فجر کی 2 سنت ہیں وہ زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی۔ اسی طرح جو عشاء کے وتر ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے۔ اگر ہم ان کوانٹیٹیز کی بات کریں، اور ایک بچہ، ہمارے گھر کا ایک نارمل بچہ، آپ کا میرا بچہ، اگر اس کو آپ نے شروع میں نماز سکھانی ہے، یا پھر بعض دفعہ بچوں کی اسٹڈی کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے، یا کالج یونیورسٹی کے ٹائم روٹین یا جاب کی ہماری روٹین ایسی ہوتی ہے کہ ایسی صورت میں ہم ظہر کی 17 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 10 ظہر کی 10 یا عشاء کی 17 رکعت ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم کہیں گے کہ نہیں آپ پوری نماز ہی پڑھیں گے تبھی نماز ہوگی؟ نہیں، ہمارے ہاں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ نماز چھوڑنی نہیں ہے، سنت بھی پڑھو، جو ہے فرض بھی پڑھو، اس کے بعد نوافل بھی پڑھو، تب جا کے نماز مکمل ہوگی۔ دین اتنا سخت نہیں ہے۔ آپ بچوں کو کہیں آپ نے فرض ادا کرنا ہے، فرض آپ پورے کا پورا پڑھیں، اس کے علاوہ جب ٹائم ہے آپ کے پاس آپ سنت پڑھیں، آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے آپ نوافل پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق قیامت کے دن جب نمازوں کا حساب کتاب لیا جائے گا تو جو کمی فرائض میں ہوگی وہ سنتوں و نوافل سے پوری کی جائے گی۔ لہٰذا ہمیں سنتوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، لیکن اگر کنڈیشن ایسی ہو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ٹائم ہوتا بچوں کے پاس، ایون بڑوں کے پاس بھی بعض دفعہ ٹائم نہیں ہوتا، تو اگر ظہر یا عصر آ رہی ہے آپ کے ڈیوٹی آورز میں تو آپ فرائض پڑھ لیں، لیکن جب آپ مغرب عشاء کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ زیادہ سنتیں پڑھ لیں، ساتھ نوافل بھی پڑھ لیں، اور وہ سنتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ عرصہ نہیں چھوڑی، وہ جو سنت مؤکدہ ہیں کوشش کریں وہ پڑھ لیں، سنت غیر مؤکدہ بھی کبھی پڑھ لیں کبھی نہ پڑھیں۔ تو اس طرح بچوں کو اگر چیزیں سمجھائی جائیں گی یا ہمیں دین کی صحیح سمجھ ہوگی تو ہمیں پتہ ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ہم جب صرف انتہائی درجے پر چلے جاتے ہیں پھر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم ہمیں پتہ لگا تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس پر اطاعت کریں، اس کو فوری مان لیں، ارادہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا آسان کر دے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، اور بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وارننگ آیت نمبر 47 میں یہود کو دی، جو شاید یہود کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی ہے اگر ہم غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے اس پر ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، اور اللہ تعالیٰ کہ جو کام ہیں وہ ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کام کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وارننگ دی یہود کو کہ اس دن سے پہلے ایمان لے آؤ جس دن قیامت قائم کی جائے گی، جس دن جزا سزا ہوگی، اور جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چہروں کو پھیر دیں گے۔ کیوں؟ ان کے کرتوتوں کے باعث۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسوں پر لعنت کی ہے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے، آگے بھی انشاءاللہ ہم جا کر پڑھیں گے سورہ الاعراف میں جا کے کہ کیسے جو ہے وہ ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے والے کو کبھی نہیں بخشتا، اس کے علاوہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ
باقی گناہ کرنے والوں میں سے جس کو وہ چاہے گا بخش دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا مُبِينًا، جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اس نے پھر بہت بڑا گناہ کیا اور بہت بڑا بہتان باندھا۔ یہاں تھوڑی سی بات کریں گے شرک پہ۔ شرک کیا ہے؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شرک صرف یہی ہے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، ہم آگ کی پوجا کریں تو یہ شرک ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بہت کلیئر توحید کا سبق دیا ہے پورے قرآن میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شرک قطعاً پسند نہیں۔ ان شرک لظلم عظیم، شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی اللہ کے برابر کسی کو لے آنا، جیسے عیسائیوں نے کیا۔ جیسے عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اسی طرح اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ یا اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کائنات کو چلانے والا ہے یا کوئی اور اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، چاہے وہ اسے بھگوان کا روپ دیں، چاہے وہ کسی اور چیز کی عبادت کر کے کہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے کہا شرک۔ اور یہ ہے شرک فی الذات، ایک ہے شرک فی صفات۔ اور یہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہے، چاہے وہ کوئی صحابہ تھے، چاہے وہ ولی ہے، اولیاء ہیں، کوئی بھی، کسی کو بھی مخلوق کو خالق کے برابر لے آنا، یہ ہے شرک۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے برابر کسی کو سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ غائب سن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں غائب کا جاننے والا ہوں۔ اگر ہمارا ایمان یا عقیدہ یہ ہوگا کہ غیب کی خبریں کوئی اور بھی سن سکتا ہے، ہم شرک کر رہے ہیں۔ ہمیں شرک کو پہچاننا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے جو ہماری مشکلات دور کرنے والا ہے، چاہے اس کے لیے ہم الفاظ کوئی بھی استعمال کریں، تو مشکلات کا ختم کرنے والا، مشکل کشا اور حاجت روا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ شرک اکبر اور شرک اصغر، ہمیں ان دونوں سے بچنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے فرمائے گا جسے آگ والوں میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ کیا کہے گا کہ اگر زمین میں جو بھی چیز تمہاری ہو تو کیا عذاب سے جان چھڑانے کے لیے تم بطور فدیہ دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تم سے اس سے بھی کہیں زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا۔ جبکہ تم آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے تو وعدہ کیا لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، مگر تو میرے ساتھ شریک بنائے بغیر ٹلا ہی نہیں۔ تو شرک سے بچنا بہت ضروری ہے، شرک اصغر کو بھی پہچاننا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر کا ہے، یعنی چھوٹا شرک۔ بعض صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری، یعنی کہ دکھاوے کے لیے نیک کام کرنا۔ اسی طرح حضرت عمر ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی گئی مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، دیکھا تو حضرت معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے۔ یعنی شرک اس حد تک ہمیں پہچاننا ضروری ہے، ہماری کسی بات میں، ہمارے کسی عمل میں شرک نہ آئے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں ایک حدیث ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی تو اس نے شرک کیا۔ اب ذرا سوچیں، ہمارے ہاں جو بہت مشہور ہو گیا، اب تو خیر سوشل میڈیا کا کمال ہے کہ ہر دوسرا بندہ کھاؤ اپنی قسم، کھاؤ میری قسم، کھاؤ میری امی کی قسم، کھاؤ اپنی امی کی قسم، کسی کی بھی قسم کھانا۔ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی تو اس نے شرک کیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اتھینٹک روایت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، اللہ نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم اٹھاؤ۔ جو شخص بھی اٹھانا چاہتا ہے صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھائے یا پھر خاموش ہو جائے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو کبھی بھی قسم اٹھاتے ہوئے
کسی کے نام کی قسم نہ اٹھائیں، کسی اور کے نام کی قسم اٹھانا شرک میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک اور روایت ہے جس میں عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 سے بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا، یعنی 10 لوگ تھے، 9 سے بیعت لی، ایک کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 9 سے بیعت تو لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا کہ اس سے اس لیے بیعت نہیں لی کہ وہ تعویذ پہنے ہوئے ہے۔ تو یہ بات جب اس صاحب کے کان پر پڑی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہاتھ ڈالا اور اپنے گلے سے اس تعویذ کو نکال دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی بیعت لی اور ساتھ فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے جلد نمبر 4 میں اور 156 نمبر، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کچھ باتیں چونکہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے خود کھول کے قرآن نہیں پڑھا ہوتا نا، اس لیے اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ تو شرک کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے پھر بھی تم کبھی شرک مت کرنا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں تعلیمات فرمائیں اس میں دعا آتی ہے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس بات سے بچائیے گا کہ میں آپ کے ساتھ شرک کروں، اور ایسا کہ مطلب آپ جانتے ہیں مجھے علم بھی نہ ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ شرک ہے یا نہیں، تو ہمیں شرک کو سمجھنا ضروری ہے، ہمیں شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ تو اب تھوڑی سی بات جو شاید بہت سے لوگوں کو تلخ لگے لیکن حقیقت ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے قرآن پڑھنا، ہمارا کام ہے قرآن سے ہدایت مانگنا، تو ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں بعض دفعہ نعت پڑھنا بہت اچھی بات ہے۔ حضرت حسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب موڈ بہت اچھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان سے کہتے کہ حسان میرے لیے اشعار کہو۔ تو نعت بہت اچھی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن تعریف کرتے ہوئے غلو نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اللہ کی صفات کے برابر نہیں لانا۔ اگر ہم اللہ کی صفات کے برابر لائیں گے وہ شرک شمار ہوگا۔ اگر ہم کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے تو یہ شرک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے ہم جا کے سورہ النمل میں پڑھیں گے کہ یہ سب تمہارے رب کا فضل ہے، رب کا کرم ہے، انسان کا کرم نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک بہت مشہور نعت ہے جس کے الفاظ ہیں کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا آگے سورہ المؤمن میں ہم جا کے پڑھیں گے کہ تمہارے رب نے مجھے فرمایا ہے مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی دعائیں قبول کرنے والا دعائیں قبول نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ایسی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شرک کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال جو شاید ہضم کرنی مشکل ہے لیکن میرا فرض ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات صاف کر دوں کہ ہم شرک کیسے کیسے کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال، زمین و آسمان کی بادشاہت صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم آگے جا کے سورہ شورہ میں پڑھیں گے کہ اللہ پیدا کرتا ہے جسے چاہے وہ بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے وہ بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہے وہ دونوں عطا کرتا ہے اور جسے وہ چاہے بے اولاد رکھتا ہے، بے شک وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ اور اگر ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ ہم کہیں جائیں گے اور وہاں سے ہمیں پتر مل جائیں گے تو یہ شرک ہے۔ تو اپنے اندر کے شرک کو پہچانیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اس لیے دے رہی ہوں کہ آیت آ گئی ہے اور آیت بہت سخت ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ شرک کے علاوہ سب کچھ معاف کرے گا۔ شرک کی معافی نہیں ہے جب تک کہ ہم معافی نہ مانگیں۔ تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کی معافی مانگ لیں
اس کے بعد آئندہ نیت ارادہ کر لیں کہ شرک نہیں کرنا. چھوٹے موٹے گناہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے، لیکن شرک کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، اکبر الکبائر الشرک باللہ، کبائر میں سے شرک سب سے بڑا ہے. تو شرک سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچائیں، اپنی ذات کو بچائیں، اپنے اپنوں کو بچائیں. اگلا پیغام ہے ہمارے لیے اگلی آیت میں، آیت نمبر 49. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ پاکیزہ کرتا ہے، اور وہ کسی پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. کسی شخص پر بھی ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اپنی ستائش بیان کرنا کیا ہے؟ اپنی واہ واہ کروانا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہت اچھا، میں یہ تو میں وہ تو ہم یہ تو ہم وہ، ہمارا نام اور ہمارا خاندان اور ہمارا یہ اور ہمارا وہ. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے. اور یہ بھی کہنا کہ نہیں اصل میں تو کیا بتاؤں آپ کو، میں تو بڑی گناہ گار ہوں، آپ کو نہیں پتا میں یہ ہوں، آپ کو نہیں پتا میں یہ ہوں. نہیں کریں، کچھ بھی نہیں کریں. جو غلطیاں گناہ ہو گئے اللہ نے ان پہ پردہ ڈالا ہے، آپ ہی پردہ ڈالیں. جب تک آپ پردہ ڈالے رکھیں گے اللہ پردہ ڈالے رکھے گا. آپ اللہ سے ان گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، وہ معاف کرتا رہے گا. جب ہم زبان سے اپنے گناہوں کو ریپیٹ کرتے ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال میں پھر لکھے جاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اس کی سٹیمپ ان پہ نہیں لگوانی. اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بہت بڑا نہیں سمجھنا. میں بہت کچھ ہوں، یہ ہمارا زوم ہے. ایک وقت آئے گا ہم قبر کی اس مٹی میں دفن ہو جائیں گے اور بعد میں ہمارے جو کتبے ہوں گے وہ بھی نہیں باقی بچیں گے. قبریں صاف ہو جائیں گی، دنیا میں ہمارا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. لہٰذا اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. ہم نے دنیا میں اپنی ستائش، اپنی تعریف نہیں کروانی. ایسا نہ سوچیں میں سب سے اچھا جوڑا پہن کے جاؤں، میں جہاں جاؤں لوگ مجھے دیکھیں تو بس دیکھتے ہی رہ جائیں، میری بولنے کی باری آئی تو لوگ مجھے سنتے ہیں تو سنتے ہی چلے جائیں. میں اس میں کو ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے.